میرے دوست مجھ سے سخت نالاں ہیں، کہتے ہیں مفتی تو نے خواہ کا پاکھنڈ مچا رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں یارو واقعی میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، اگر تمہیں معلوم ہے تو تم بتا دو۔ وہ سب صوم و صلات کے پابند ہیں۔ محمد عمر تو یوں نماز پڑھتا ہے جیسے فرض ادا کرنا مقصود ہو، جی نہیں لگایا بس چلا دیتا ہے، ابھی شروع کی ابھی ختم۔ کہتا ہے اگر ناگا ہو جائے تو سارا دن یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ عماد یوں ڈوب کر پڑتا ہے کہ گردنوا کا ہوش نہیں رہتا، اسے نماز پڑھتے دیکھو تو لگتا ہے جیسے لذت سے لت پت ہو۔ چند ایک سال کی بات ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے عماد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگے میاں آپ نماز نہیں پڑھتے، لذت حاصل کرتے ہیں۔ مسعود بولا علی جا جب یہ نماز پڑھتا ہے تو لگتا ہے جیسے بڑا ہی شیریں آم چوس رہا ہو۔ بزرگ کہنے لگے ہم تو اسرار و رموز سے واقف نہیں ہیں، البتہ ہمارے سرکار قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبادات پر لذت آنے لگے تو رک جاؤ، چونکہ لذت مقصود نہیں بلکہ رکاوٹ ہے۔ بہرحال میرے دوست صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ وہ میرے سوال سن کر ہنس دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کوئی بھی تو نہیں جو جانتا ہو کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ مسعود بولا دیکھ مفتی، جس شہر میں تو رہتا ہے یہاں سب مسلمان رہتے ہیں، سبھی پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سچے دل سے مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ تو خواہ اس جھگڑے میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا فرض کرو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، تو کیا سنجیدگی سے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے گا؟ عمر نے کہہ لگایا، کہنے لگا یار چھوڑو، یہ مفتی تو سراسر منہ زبانی ہے، اس کی زندگی عمل سے یکسر خالی ہے، عمل کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو سراسر عمل ہو۔ مثلا عماد الدین ہے، یہ صاحب عمل ہے۔ مسعود نے کہا عماد تو صرف صاحب عبادت ہے، صاحب عمل نہیں۔ مثلا یہ ہاتھ کا کھلا نہیں ہے، جب دینے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ رک جاتا ہے، مسلمان کا ہاتھ نہیں رکتا، توفیق ہو یا نہ ہو ہاتھ کھلا رہتا ہے۔ عماد کچیانی ہنسی ہنسا، بولا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں صحیح مسلمان ہوں؟ مجھے خود علم نہیں کہ مسلمان کون ہے۔ ہاں مفتی اگر تم چاہو تو ہم یہ مسئلہ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ کن سے پوچھ سکتے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ایک صاحب دین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ ہے، صاحب علم ہے، محترم ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان سے فون پر بات کر کے حاضری کی اجازت طلب کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کے دوران ہم ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، ممکن ہے وہ تمہیں مطمئن کر سکیں۔ عماد نے صاحب دین سے اجازت حاصل کی اور اگلے روز ہم چاروں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد عالم دین ڈرائنگ روم میں تشریف لائے، بڑے اخلاق سے ہم سب سے ملے، حال احوال پوچھا، اور پیشتر اس کے کہ ہم ان سے کوئی سوال پوچھتے انہوں نے دور حاضرہ کی دین سے بے تعلقی بلکہ بے دینی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ ان کی باتیں بڑی حد تک صحیح تھیں، قابل توجہ تھیں، لیکن ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے دور حاضرہ ہماری نئی نسل کا پیدا کردہ ہو، جیسے نئی نسل نے جان بوجھ کر دین کے خلاف سازش کی ہو اور بڑی پلاننگ اور محنت سے دور حاضرہ کو تشکیل دیا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی خدمت میں عرض کروں کہ عالی جا، دور حاضرہ ہماری نئی نسل کا پیدا کردہ نہیں، بلکہ عالمی حالات نے دور حاضرہ ہماری نسل پر عائد کیا ہے۔ نئی نسل نے یہ ظلم ہم پر نہیں کیا، وہ تو خود مظلوم ہے اور علماء دین کی ہمدردانہ توجہ کی مستحق ہے۔ صاحب زندگی بھر میں نے بڑے بوڑھوں سے دور حاضرہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار سنتا آیا ہوں۔ جب میں 5 سے 15 سال کا تھا تو ہمارے محلے کے بڑے بوڑھے دور حاضرہ کے خلاف غم و غصہ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ 1910 سے 20 کی دہائی کی بات ہے۔ محلے کی بڑی بوڑھیاں دور حاضرہ کو بے نطق سنایا کرتی تھیں۔ وہ دور حاضرہ سے اس قدر زچ تھیں کہ اعلانیہ اسے بد دعائیں دیا کرتی تھیں، اور جناب والا ان دنوں ان کے لیے دور حاضرہ ہم تھے، محلے کے 5 سے 18 سال کے بچے۔ ہم تعداد میں 15-20 تھے۔ جب ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو بڑے بوڑھے خصوصاً بوڑھیاں ہمارے بارے نیارے جاتے اور ہمیں اپنی محبت سے لت پت کیے رکھتے، لیکن جو ہی ہم گھروں سے باہر نکل کر محلے کے چوگان میں پہنچتے تو ہم دور حاضرہ بن جاتے۔ محلے والوں کو ہم سے یہ شکایت تھی کہ ہم محلے کے چوگان میں کھیلا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی پود بیکار کھیل کود میں وقت ضائع کرتی ہے، حالانکہ ان کا کام ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھیں یا اسکول کا سبق یاد کریں اور بڑوں کے احکامات کے مطابق گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، والدین کی خدمت کریں۔ دراصل ساری مشکل یہ تھی کہ محلے کے بچے گیند سے کھیلتے تھے، اور محلے کے چوگان میں جہاں وہ کھیلتے تھے چاروں طرف نالیاں بنی ہوئی تھیں جن میں گندا پانی بہتا تھا
اور ہمارا گیند کوشش کے باوجود نالیوں میں گر جاتا اور گندے پانی سے بھیگ جاتا تھا۔ پھر اس گیند سے گندے پانی کی چھینٹیں اڑتے اور چوگان سے گزرنے والے نمازیوں کے کپڑے پلید ہو جاتے، یا ہم گیند کو ہٹ لگاتے تو چوگان کے ارد گرد بنی ہوئی چھوٹی اینٹ کی حویلیوں کی کھڑکیوں سے گھروں کے اندر جا گرتا اور سارے گھر کو پلید کر دیتا۔ اس پر محلے کی بڑی بوڑھیاں کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوتی اور نئی پوت کو صلاحیں سناتی، دھمکیاں دیتی، بد دعائیں دیتی۔ وہ گھنٹوں کھڑکیوں میں کھڑی ہو کر بولتی رہتی۔ جب وہ بول بلاوے سے تھک جاتی اور اندر چلی جاتی تو چھپے ہوئے دبکے ہوئے ڈرے ہوئے بچے اپنی کمی گاہوں سے نکل کر پھر میدان میں جمع ہو جاتے۔ پھر وہ سب انتقاماً بڑی بوڑھیوں کی نقلیں لگاتے، ان کا مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے اور بڑی بوڑھیوں کی زبان درازیوں سے انتقام لینے کے لیے بڑی محنت سے 10-12 دنوں میں ایک پٹاخہ تیار کرتے۔ جب وہ تیار ہو جاتا تو بڑے اہتمام سے ایک خاص وقت مقرر کرتے، پھر سب سے بڑا لڑکا چوگان کے گرد کسی دیوار پر وہ پٹاخہ پورے زور سے دے مارتا۔ ایک دھماکہ ہوتا جسے سن کر محلے کی بڑی بوڑھیاں کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوتیں اور بول بول کر اپنے گلے پھاڑ لیتی، اور محلے کے تمام بچے جو چھپے بیٹھے تھے خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عالم دین صاحب بولے جا رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ رکیں تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ عالی جاں، دور حاضرہ ہماری نئی نسل نے پیدا نہیں کیا، وہ تو عالمی حالات کی پیداوار ہے۔ ہماری نئی نسل تو مظلوم ہے اور آپ کی ہمدردی کی مستحق ہے۔ لیکن عالم دین کسی مقام پر رکتے تو میں بات کرتا۔ دراصل وہ بات نہیں کر رہے تھے بلکہ تقریر کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کئی ایک تقریریں ازبر تھیں، ایک ختم ہوتی تو وہ دوسری اس کے ساتھ جوڑ دیتے، یوں تسلسل جاری رہتا۔ دفتن دیوار پر گھڑی نے 12 بجا دیے۔ اس پر ہم چونکے، چونکہ ہم 10 بجے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، لہذا پورے 2 گھنٹے ہم سب اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ ان کی بات ختم ہو تو ہم ان سے سوال کریں۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ عالم دین سے بات کرنا ممکن نہیں۔ وہ سننے کے نہیں بلکہ کہنے کے شوقین ہیں، اور ان کے پاس کہنے کی اتنی ساری باتیں ہیں کہ وہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ نہ کوئی بحث کی نوبت، نہ کوئی اذن سوال، فقیہ شہر کا جاہو حشم زادہ ہے۔ اگر بالفرض محال وہ آپ کا سوال سن بھی لیں تو وہ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جواب کو اس قدر ریلیونٹ بنا دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر وہ بات کو گھما پھرا کر اپنی کسی اور تقریر سے جوڑ کر اسے تقریر کی شکل دے دیں گے۔ صاحبو، میں علماء کرام سے بے حد مایوس ہوں۔ وہ صرف 2 باتیں کرنا جانتے ہیں: دور حاضرہ پر تنقید اور ماضی کی مدح سرائی۔ صرف یہی نہیں، مجھے علماء کرام کے خلاف کئی ایک شکایات ہیں۔ مجھے ان سے بنیادی شکایت یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے نہیں ہیں، عوامی نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں۔ ان کا پہناوا اور طرح کا ہے، رہن سہن اور طرح کا ہے، آواز کی سرتال اور طرح کی ہے۔ آواز حلق کے نچلے پردوں سے نکلتی ہے، نکلتی نہیں نکالی جاتی ہے، بڑی مشق اور محنت سے نکالی جاتی ہے تاکہ ان میں ایک امتیازی شان پیدا ہو جائے۔ ان کی چال عوامی نہیں ہے، ان میں ایک امتیازی ٹھمک ہے، معززیت کی ٹھمک۔ ان کے میک اپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی اور مخلوق ہو، بہتر مخلوق، انسان اور فرشتے کے درمیانی مخلوق، یا جیسے وہ کسی تاریخی کاسٹیوم پلے کے اداکار ہوں۔ ان کا میک اپ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ فلمی ستاروں کا میک اپ پیچھے رہ جاتا ہے۔ صاحب سیانے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی پر اثر ڈالنا چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بات توجہ سے سنے، کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے، تو تم پر لازم ہے کہ پہلے تم ویسے بن جاؤ جیسے وہ لوگ ہیں جن پر تم نے اثر ڈالنا ہے، یہاں تک ویسے بن جاؤ کہ وہ لوگ سمجھے کہ یہ شخص ہم میں سے ہے۔ کووں پر اثر ڈالنا مقصود ہے تو پہلے بظاہر کوا بننا پڑے گا۔ مور بن کر اپنی رنگ دار دم جلانے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، الٹا کووں میں ریئیکشن پیدا ہوگا۔ علماء دین کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہیں اسی طبقے کو دین کی جانب مائل کرنا ہے جسے وہ رد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ دور حاضرہ ہی ہمارا حال ہے جو جلد ہی ہمارا مستقبل بننے والا ہے۔ انہوں نے نہیں جانا کہ دور حاضرہ ایک دھارا ہے، ایک ایسا دھارا جسے روکا نہیں جا سکتا، جس پر بند نہیں باندھا جا سکتا، جسے صرف چینلائز کیا جا سکتا ہے، رخ دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہم اپنا دور حاضرہ خود بنائیں گے۔ وہ جگہ جگہ دینی مدارس قائم کر رہے ہیں جن میں بچوں کو دور حاضرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دنیاوی علوم سے محروم رکھتے ہیں اور اس طرح سے ان کی تربیت کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہ بچے ان جیسے بن جائیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، بولنا چلنا عوام سے مختلف ہو جائے، ان بچوں میں وہ امتیازی شان پیدا ہو جائے جو علماء دین کا ترہ امتیاز ہے۔ کاش کہ ہمارے علماء دین کو شعور ہوتا کہ وہ ہم میں امتیازات پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمان کی عظمت مساوات پر قائم ہے۔ اس کے برعکس صوفیہ کرام نے مساوات کو اپنایا۔ وہ جانتے تھے کہ جن لوگوں پر اثر ڈالنا ہے ہمیں ویسا بننا پڑے گا،
اس حد تک کہ وہ سمجھیں کہ یہ شخص ہم میں سے ہے۔ صوفیہ کرام سینکڑوں میل دور وسط ایشیا سے ہندوستان میں آتے تھے، یہاں پہنچ کر سچے دل سے اسے اپنا وطن سمجھتے، پورے طور پر ہمیں اپنا لیتے، ہماری بولی سیکھتے، ہمارا پہناوا پہنتے، ہمارا رہن سہن اپناتے، ہماری رسومات و رواج کو اپناتے، پھر وہ ہم سے بات کرتے۔ وہ اس بھید سے واقف تھے کہ جب تک ہم جیسے نہیں بنیں گے ان کی بات ہم تک نہیں پہنچے گی۔ جب مکمل طور پر ہم میں رچ بس جاتے تو وہ ہماری زبان میں ہماری عوامی کہانیاں لکھتے، ان تصانیف میں وہ ہمارے لیے پیغامات رکھ دیتے تھے۔ ان کی تصانیف اتنی اپنائیت لیے ہوتی کہ عوام انہیں حفظ کر لیتے، پھر تقریبات میں، محفلوں میں، اداروں میں لوگ انہیں والہانہ پڑھتے اور سننے والے سر دھنتے۔ صوفیاء کرام نے کبھی اسلام کی تبلیغ نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی بحث مباحثے نہیں کیے تھے، انہوں نے کبھی تقریریں نہیں کی تھیں، وہ اسلام کا ڈنکا نہیں بجاتے تھے، صرف اسلام کے لیے جیتے تھے۔ ان کے پاس دو ہتھیار تھے، اخلاق اور حسن کردار۔ ان دونوں ہتھیاروں میں مساوات کی دھار تھی جو لوہے کی دھار سے زیادہ کاٹ کرتی ہے۔ داتا صاحب نے کبھی کسی سائل سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میاں تو ہندو ہے یا مسلمان، وہ صرف دینا جانتے تھے، اور وہ واحد قادر مطلق جو دینے پر قادر ہے اپنے چاکر کی لاج رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں آدھا لاہور مسلمان ہو گیا۔ متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، وہ سچ کہتے ہیں، لیکن یہ تلوار فولاد کی نہیں، اسلامی کردار کی تھی۔ صاحب و جان لو کہ مساوات سے زیادہ خطرناک ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارے علماء کرام عوام میں گلتے ملتے نہیں، وہ اپنی امتیازی شان برقرار رکھتے ہیں۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے سہنے میں، بات چیت میں ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ہونٹ سوار کر بات کرتے ہیں، گلے کے نچلے پردے سے آواز نکالتے ہیں تاکہ وقار پیدا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ بھی مخصوص سر تال سے کہتے ہیں، اللہ۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کا اللہ بھی ہمارے اللہ سے مختلف ہے، جیسے ان کے اللہ نے بھی سر پر بھاری امامہ لپیٹ رکھا ہو۔ ہمارے علماء کرام جس سے بھی مخاطب ہوتے ہیں ایسی امتیازی شان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ سننے والے پر واضح ہو جائے کہ کوئی عام آدمی ان سے مخاطب نہیں ہے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ جس کے ذہن میں یہ گمان ہو کہ میں جانتا ہوں، وہ لازماً سننے والے کو انجان سمجھے گا۔ یہ ایک قدرتی امر ہے۔ اگر آپ دوسرے کو انجان سمجھیں گے تو آپ میں احساس برتری جاگے گا، آپ کرسی پر بیٹھ جائیں گے، دوسرے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ صاحب و جان لوگ، اگر بات کرنے والا کرسی پر بیٹھا ہو اور سننے والا کھڑا ہو تو بات نہیں ہو سکتی۔ کہنے والا بات کہہ دے گا لیکن بات سننے والے تک نہیں پہنچے گی۔ کان بے شک سن لیں لیکن بات دل پر اثر نہیں کرے گی۔ سیانے کہتے ہیں کہ بات کہہ دینا ہی کافی نہیں، جب تک بات پہنچے گی نہیں، بات نہیں بنے گی۔ صاحبو، آج کل لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں، کوئی ممبر پر کھڑا کیے جا رہا ہے، کوئی مائک سے منہ لگائے کہے جا رہا ہے، کوئی سٹیج پر کھڑا کیے جا رہا ہے، کوئی عہدے کے زور پر بات کرتا ہے، کوئی لیڈری کے زور پر، کوئی عمر رسیدگی کے زور پر، کوئی دین کے زور پر۔ سب بولے جا رہے ہیں، اپنی اپنی ڈفلی بجائے جا رہے ہیں۔ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بات پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ سب بچوں کی طرح بولے جا رہے ہیں، بڑے بچے، بوڑھے بچے۔ ہاں، تو ہمارے علماء کرام عوام سے بات نہیں کر سکتے، بے شک تقریر جھاڑ سکتے ہیں، نصیحتیں کر سکتے ہیں، خود گڑ کھاتے ہیں، دوسروں کو گڑ کھانے سے منع کرتے ہیں، وہ حکم چلا سکتے ہیں، دوست دے سکتے ہیں، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ بات صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مساوات کا قائل ہے۔ صاحبو، ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کو مساوات کا درجہ دینے کے حوصلہ رکھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو مساوات نہیں دے سکتا۔ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، انفوان شباب میں قدم دھرتا ہے، تو باپ کا اس کے متعلق رویہ دوگلا ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے وہ بیٹے پر مان کرتا ہے، اکیلے میں وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے، میرے جسم سے نکلی ہوئی ایک ناپاک چھینٹ سے بنا ہے۔ باپ کی بات کو چھوڑیے، کوئی بڑا چھوٹے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بوڑھے صدیوں سے چھوٹوں پر راج کرتے آئے ہیں۔